علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس تختی نمبر 12 تشدید سے شروع کریں گے۔ اب آپ نے جو حرکات پڑھی ہیں، پہلے زبر زیر پیش، پھر وہ دو زبر تھی، دو زیر دو پیش تھی، پھر اس کے بعد کھڑی زبر کھڑی زیر اور کھڑی پیش، الٹا پیش۔ اب اس کے بعد تھی ایک حرکت جسے جزم اور سکون کہا جاتا ہے، جو پچھلے حرف کے ساتھ ملانے کے لیے۔ اب یہاں پہ آخری حرکت جس کو مشدد کہتے ہیں، اس کو انشاءاللہ العزیز آج پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ یہ تشدید ہوتا کیسے ہے، تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تین دندانے جس کے بنے ہوتے ہیں، اس کو تشدید کہتے ہیں۔ اب جس حرف پر یہ تشدید والی علامت آ جائے، حرکت آ جائے، اس حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ اب یہ بھی ذہن نشین رہے کہ تشدید والا حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ آپ یہ تصور کر لیں کہ حمزہ کے اوپر زبر ہے اور با کے اوپر جزم ہے، تو آپ نے پڑھنا ہے حمزہ با زبر اب، پھر آگے ایک اور با لکھا ہو جس کے اوپر زبر ہے، تو آپ نے پھر پڑھنا ہے با زبر با۔ تو یہ وہی سیم اسی طرح ہے، یہ حمزہ کو با کے ساتھ ملائیں گے، یعنی پہلے والے حرف کے ساتھ بھی جس بھی حرف پہ تشدید آئے گی وہ پہلے والے حرف کے ساتھ بھی ملے گا اور آگے والا حرف بھی علیحدہ سے پڑھا جائے گا۔ تو اب یہاں سے انشاءاللہ العزیز ہم تشدید کو شروع کریں گے، اور یہ تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ اور مشدد کو پڑھنے کے لیے مضبوطی کے ساتھ سرا رک کر پڑھتے ہیں۔ اب با، اب با۔ اب انشاءاللہ اس کو ہم شروع کریں گے اور آپ کو اس کی مشق بھی کروائیں گے۔ تو کلاس کو شروع کرنے سے پہلے اور ویڈیو کو بھی آگے چلنے سے پہلے جو بھی ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور ہماری اس کاوش کو دوسرے دوستوں تک پہنچائیں اور اس کو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے۔ تو شروع کرتے ہیں اس رب کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با اب۔ اب یہاں پہ کیونکہ پہلی دفعہ جو با پہ ہم نے جزم پڑھنی ہے تو با کو اس میں ساکن پڑھنا ہے، اور با جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے جن پہ قلقلہ ہوتا ہے، تو اب جب با کو پہلے ساکن کریں گے تو اس پہ قلقلہ اب، پھر با زبر با اب، حمزہ با زبر اب، با زیر بی اب بی، حمزہ با زبر اب، با پیش بو اب بو۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں، اب اب بھی اب بو۔ اب یہاں پہ جو با سے پہلے جو زبر ہے، اب ان تینوں زبر پہ ایک ہی حرکت ہے زبر، پھر با کے شد کے بعد والی جو حرکت ہے تشدید کے بعد وہ حرکت بدل لی ہے، پہلے زبر تھی، دوسرے پہ زیر آ گئی، تیسرے پہ پیش آ گئی، اسی طرح تینوں حرکتیں بدلتی رہیں گی۔ اب آگے حمزہ پہ زیر آ گئی، تینوں کی تینوں حرف پہ زیر ہے، پہلی حمزہ پہ بھی زیر ہے، دوسری حمزہ پہ بھی زیر آ گئی، تیسرے پہ بھی، اور دوسری با والی حرکت وہی بدلتی رہے گی، پہلی زبر دوسری زیر اور تیسری پہ۔ حمزہ با زیر اب، با زبر با اب، حمزہ با زیر اب، با زیر بی اب بی، حمزہ با زیر اب، با پیش بو اب بو اب با اب بی اب بو۔ اب حمزہ کے اوپر پیش آ گئی کیونکہ تین حرکتیں ہیں حمزہ کے اوپر تینوں۔ حمزہ با پیش اب، با زبر با اب، حمزہ با پیش اب، با زیر بی اب بی، حمزہ با پیش اب، با پیش بو اب بو اب با اب بی اب بو۔
اب یہاں پہ پھر حمزہ کے ساتھ آئے گا، حمزہ یعنی حمزہ ہی ہے لیکن حمزہ کے اوپر زبر کے ساتھ آئے گا، اور پھر زیر کے ساتھ پھر پیش کے ساتھ، لیکن آگے والے حرکت جو ہے با کے اوپر وہ تنوین آ جائے گی، دو زبر آ جائیں گی، کیونکہ دو زبر ہو، دو زیر ہو یا دو پیش ہو، ان کو تینوں کو تنوین ہی کہا جاتا ہے نون۔ تو اب یہاں پہ دو زبر پہلے دو زبر بنائے گا، اس پہ دو زیر آ جائے گا، اس پہ دو پیش آ جائے گا، تو پہلا والا حرف جو حمزہ اس پر زبر رہے گی، اسی طرح دوسرا پھر آ جائے گا، پھر وہی تین حرکتیں، دو زبر دو زیر دو پیش آئیں گی با پہ، اور حمزہ زیر کے ساتھ آ جائے گا، پھر اسی طرح آگے حمزہ پیش کے ساتھ آئے گا، آگے والی وہی تین حرکتیں ہوں گی۔ حمزہ با زبر اب، با دو زبر بن، اب بن، حمزہ با زبر اب، با دو زیر بن، اب بن، حمزہ با زبر اب، با دو پیش بن، اب بن، اب بن، اب بن، اب بن، حمزہ با دیر اب، با دو زبر بن، اب بن، حمزہ با زیر اب، با دو زیر بن، اب بن، حمزہ با زیر اب، با دو پیش بن، اب بن، اب بن، اب بن، اب بن، حمزہ با پیش اب، با دو زبر بن، اب بن، حمزہ با پیش اب، با دو زیر بن، اب بن، حمزہ با پیش اب، با دو پیش بن، اب بن، اب بن، اب بن، اب بن۔ اب یہاں پہ آپ نے یہ دھیان کرنا ہے کہ حمزہ پر کون سی حرکت ہے، کہ اگر حمزہ تینوں حالتوں میں اوپر پیش آ رہی ہے تو اس کا ساؤنڈ ذہن میں ہو، یہ نہ ہو کہ پہلے کا اب آ گیا دوسرے کا اب آ گیا، نہیں، حمزہ اگر رہے گی تو ساؤنڈ اب ہی رہے گا، اگر با ہے آگے اب، یہ بھی اب، یہ بھی اب، آگے پھر حرکت اگر بدل رہی ہے، دو زبر ہے تو اب بن، یہاں پہ اب بھی ہے لیکن دو زیر ہے تو بن ہو جائے گا، یہاں پہ اب بھی ہے آگے دو پیش ہے تو بن ہو جائے گا، اب بن۔ اب یہ با حرف تھا، اب با کی جگہ حرف کو بدل دیا، اب وہی پھر ساری حرکتیں ریپیٹ ہوگی جو با میں ریپیٹ ہوئی ہیں، اب حرف آ گیا تا، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ تا زبر ات، تا زیر تی، ات تی، حمزہ تا زبر ات، تا پیش تو، ات تو، ات تا، ات تی، ات تو، حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ تا زیر ات، تا زیر تی، ات تی، حمزہ تا زیر ات، تا پیش تو، ات تو، ات تا، ات تی، ات تو، حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ تا پیش ات، تا زیر تی، ات تی، حمزہ تا پیش ات، تا پیش تو، ات تو، ات تا، ات تی، ات تو، اب دو زبر والا آ گیا تنوین والا، حمزہ تا زبر ات، تا دو زبر تن، ات تن، حمزہ تا زبر ات، تا دو زیر تن، ات تن، حمزہ تا زبر ات، تا دو پیش تن، ات تن، ات تن، ات تن، ات تن، حمزہ تا زیر ات، تا دو زبر تن، ات تن، حمزہ تا زیر ات، تا دو زیر تن، ات تن، حمزہ تا زیر ات، تا دو پیش تن، ات تن، ات تن، ات تن، ات تن، حمزہ تا پیش ات، تا دو زبر تن، ات تن، حمزہ تا پیش ات،
تا دو زیر تن اتن حمزہ تا پیش ات تا دو پیش تن اتن 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 حمزہ سا زبر اس سا زبر سا اس. اب حمزہ کو جب سا کے ساتھ ملائیں گے یا با کے ساتھ ملائیں گے یا تا کے ساتھ تو پہلی دفعہ جب سے اس، اب یہاں پہ ہماری آواز رکی ہے تو یہ مشق ذہن میں رہے جو مخارج ہم نے پہلے پڑھے تھے. تو اب یہاں پہ جو سا کا مخرج ہے تو آواز وہیں پہ زبان رک رہی ہے یا نہیں. جیم آ گئی تو جیم کا مخرج جو ہے جیم کی زبان وہیں پہ درمیان زبان کا درمیان اوپر کا تعلق یہی پہ مل رہا ہے یا نہیں. تو اس پہ بھی دھیان کر کے اس کے مشق کریں. اگر نہیں تو وہ سبق کو بار بار سنیں اور اس پہ مخارج کیونکہ تجوید کے لیے اور صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے مخارج کا لحاظ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. جب ہم مخارج صحیح نہیں کریں گے تو ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھتے رہیں گے، دوسرے کی جگہ کوئی اور پڑھیں گے، تو اس کے لیے معانی کے اندر بھی فرق آتا ہے. تو عربی زبان اور قرآن کو صحیح طور پر پڑھنے کے لیے مخارج کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے. اور میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو معلوم تو ہے لیکن وہ جب تک مشق نہیں ہوگی یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. اور وہ آپ کو کوئی بتانے والا بھی ہو کہ آپ یہ صحیح پڑھ رہے ہیں غلط پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے طریقہ تو آپ کو بتایا جا رہا ہے لیکن مشق کے لیے آپ کو کسی استاد کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بغیر استاد کے آج تک علم نہ آیا ہے اور نہ آگے آئے گا. جو بغیر استاد کے آتا ہے تو اس میں علم کے اندر کچھ نہ کچھ خامیاں رہ جاتی ہیں. وہ آ تو جاتا ہے لیکن اصل وجوہات اپنی غلطیوں کے اصطلاح پھر نہیں ہو سکتی. اور کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ انسان اپنی طرف سے صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ہو رہا غلط ہوتا ہے. تو وہ آپ کو غلطی پر کوئی متنبع کرنے والا ہوگا، آپ کو تنبیہ کرے گا تو وہ تنبیہ کرنے والا آپ کا استاد ہی ہو سکتا ہے جو آپ جس کے سامنے اس کو دہرائیں گے. حمزہ سا زبر اس سا زیر سی اس سی حمزہ سا زبر اس سا پیش سو اس سو اس سا اس سی اس سو حمزہ سا زیر اس سا زبر سا اس سا حمزہ سا زیر اس سا زیر سی اس سی حمزہ سا زیر اس سا پیش سو اس سو اس سا اس سی اس سو. انشاءاللہ العزیز ہم مخارج کی مشق پہ ایک اور کلاس انشاءاللہ العزیز لازمی کریں گے اور جس میں آپ کو مخارج کو صحیح طور پر پڑھنے کی ہر حرف کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ لگا کے انشاءاللہ آپ کو مشق لازمی کرائیں گے اور بار بار اس کو دہرائیں گے. اگر آپ بھی ویڈیو میں ساتھ ساتھ اس کو دہرائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس سے بھی بہت فائدہ ہو جائے گا. حمزہ سا پیش اس سا زبر سا اس سا حمزہ سا پیش اس سا زیر سی اس سی حمزہ سا پیش اس سا پیش سو اس سو اس سا اس سی اس سو. اب آگے تنوین آگی سا کے اوپر. حمزہ سا زبر اس سا دو زبر سن اس سن حمزہ سا زبر اس سا دو زیر سن اس سن حمزہ سا زبر اس سا دو پیش سن اس سن اس سن اس سن اس سن حمزہ سا زیر اس سا دو زبر سن اس سن حمزہ سا زیر اس سا دو زیر سن اس سن حمزہ سا زیر اس سا دو پیش سن اس سن اس سن اس سن اس سن حمزہ سا پیش اس سا دو زبر سن اس سن حمزہ سا پیش اس سا دو زیر سن اس سن حمزہ سا پیش اس سا دو پیش سن اس سن اس سن اس
اسن. اب جیم آ گیا حرف حمزہ جیم زبر اج جیم زبر جا اج کیونکہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے تو اب جب حمزہ کو جیم کے ساتھ ملائیں گے تو اس وقت جیم ساکن ہوگا تو اس پر قلقلہ ہوگا. حمزہ جیم زبر اج جیم زیر جی اج جی. حمزہ جیم زبر اج جیم پیجو اجو اجا اجی اجو. حمزہ جیم زیر اج جیم زبر جا اجا. حمزہ جیم زیر اج جیم زیر جی اجی. حمزہ جیم زیر اج جیم پیجو اجو اجا اجی اجو. حمزہ جیم پیش اج جیم زبر جا اجا. حمزہ جیم پیش اج جیم زیر جی اجی. حمزہ جیم پیش اج جیم پیجو اجو اجا اجی اجو. حمزہ جیم زبر اج جیم دو زبر جن اجن. حمزہ جیم زبر اج جیم دو زیر جن اجن. حمزہ جیم زبر اج جیم دو پیجن اجن 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 اجن. حمزہ جیم زیر اج جیم دو زبر جن اجن. حمزہ جیم زیر اج جیم دو زیر جن اجن. حمزہ جیم زیر اج جیم دو پیجن اجن 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 اجن. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے اسی طرح آخر تک پڑھے یعنی کہ سبق کی بہت طوالت تھی کہ 3 دفعہ جیم کو یعنی زبر کے ساتھ پھر زیر کے ساتھ پھر پیش کے ساتھ پھر جیم کے اوپر خود 3 حرکتیں یعنی 9 دفعہ تو وہ ہو گیا. پھر اس کے بعد تنوین کے ساتھ 9 دفعہ وہ ہو گیا. 18 دفعہ ایک ہی حرف کو پڑھا جا رہا ہے. تو اسی طرح آپ پہلے با کو پڑھا تا کو پڑھا سا کو پڑھا جیم کو. اب اس کے بعد اب یہاں پہ جیم کے اوپر پیش آ کے تو وہ بھی تنوین کے ساتھ ہے آگے اور پھر اسی طرح ہا خا سارے حروف کو اس طرح جو حروف مفردات ہیں ان ساروں کو اسی طرح حمزہ پہلے لگا کے پھر وہ آگے وہ حرف لگا کے مشدد کر کے پڑھنا ہے. تو اسی طرح یہ مشق ہے کیونکہ آگے لکھا نہیں ہوا تو اس طرح میں آپ کو پھر بتا تو ویڈیو میں نہیں سکتا لیکن آپ اسی طرح آگے مشق کیجئے کہ ہر حرف سے پہلے حمزہ کو لگا کے اس پہ زبر پھر زیر پھر پیش. تو آج کل ہم ہر چیز پہ محنت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں اور یہ ہماری کہ ہم پہ جو حالات آ رہے ہیں ہماری یہی اسلام سے دوری ہے کہ ہم ہر چیز کی طرف محنت کر کے فضول چیزوں پہ وقت ضائع کر سکتے ہیں لیکن قرآن حدیث یا اسلامی جو بھی بنیادی اصول ہے ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو یہ تو جو بھی اور ہے اسلام کے علاوہ یہ ہمارا صرف یہاں جب تک آنکھ کھلی ہے دنیا کی آنکھ تب تک کے لیے فائدے مند ہے اور یہ دین ہمارے لیے دنیا کے لیے بھی فائدے مند ہے اور آخرت کے لیے بھی فائدے مند ہے. تو اس کے لیے کہ اور کسی چیز میں اگر کوتاہی ہو بھی جاتی ہے کمی ہو بھی رہتی ہے لیکن دین کے معاملے میں خود بھی یہ طریقہ اپنائیں اور اپنی اولاد کے اندر بھی یہ شعور پیدا کرے کہ دین کے اندر کوتاہی بالکل کسی صورت میں بھی برداشت نہیں تو ہم نے آج مر جانا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج ہم مر گئے تو ہماری اولاد کا کیا ہوگا لیکن کبھی یہ بھی سوچیں کہ ہماری اولاد نے بھی تو مرنا ہے. تو جب وہ مر گئے تو جب تک ان کے اندر دین اسلام نہیں ہوگا تو وہ آگے چل کے ان کا کیا ہوگا. یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب تک شریعت میں یعنی اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو آگے چل کے ہمیں ان کا ہر چیز کا جواب دینا ہے آخرت میں. تو جب اس پہ زندگی نہیں گزاریں گے تو آخرت میں ہمارے لیے مشکلات ہوں گی. تو سبق کلاس زیادہ طویل ہوتی جا رہی ہے لیکن یہ
سبق کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے ہمیں بھی، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری اس کاوش کو قبول اور منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔